السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اردو کی کہانی کے تیسرے سیشن میں ہی ہم بات کریں گے اردو کی کہانی کی۔ ویسے تو ہم پچھلے بہت سیشن سے ہم سنتے آئے ہیں کہ علاء الدین خلجی اور محمد بن تغلق کے عہد میں کیسے اردو کا رواج اردو سارے ہندوستان میں پھیلنے لگی، اور پھر دکن میں بہمنی حکومت قائم ہوئی۔ تو بہمنیوں کے دور میں کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، 1345 عیسوی کے قریب دکن میں بہمنیوں کا راج قائم ہوا، تو وہاں اردو بھی پروان چڑھنے لگی۔ شمالی ہندوستان میں فارسی سرکاری زبان تھی، اس لیے اونچے درجے کے پڑھے لکھے لوگوں میں اردو پھل پھول نہ سکی، اور دکن میں کچھ ہی دنوں میں راج دربار میں پہنچ گئی اور بادشاہ تک اس میں شاعری کرنے لگے۔ دکن میں اردو کی اتنی تیزی سے ترقی ہوئی کہ وہاں 16ویں صدی اور 17ویں صدی میں ہم کو سینکڑوں کی کتابیں سینکڑوں شاعروں اور کتابوں کے نام ملتے ہیں، اور بہت سی کتابیں بھی مل گئی ہیں اور بہت دلچسپ اور اعلیٰ درجے کی ہیں۔ تو اس طرح اردو کی سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ گلبرگہ کے مشہور بزرگ خواجہ بندے نواز کے سدراز کی لکھی ہوئی ہے، جس کا نام ہے معراج العاشقین۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بہمنی سلطنت 5 حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ بادشاہ، امیر، عوام سب اردو کے عاشق ہو جاتے ہیں۔ تو ان 5 حصوں میں سے کیا ہے، قطب شاہی دور اور عادل شاہی دور اردو کی ترقی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو خاص کر قطب شاہی دور یعنی قطب شاہی سلطنت گولکنڈے میں موجود تھی، تو وہاں کے بہت بڑے بادشاہ محمد قلی قطب شاہ اردو کا بہت بڑا شاعر تھا۔ وہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس نے اردو میں کوئی 50,000 سے زیادہ شعر کہے ہیں۔ وہ ایک ہندوستانی شاعر تھا۔ اس نے ہندوستان کے موسموں، پھلوں، تہواروں وغیرہ پر نظمیں لکھی ہیں، اور قطب شاہی دور کے تین بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں۔ ان کے نام ہیں وجہی، ابن نشاطی اور غواصی۔ وجہی نے مثنوی قطب مشتری لکھی ہے، اس کے علاوہ اس نے ایک تمثیلی داستان سبرز بھی لکھی ہے۔ ابن نشاطی کی مثنوی جو ہے وہ پھول بن کے نام سے مشہور ہے۔ غواصی نے بھی 3 مثنویاں لکھی ہیں، طوطی نامہ، سیف الملوک و بدیع الجمال اور مینا ستونتی کے نام سے اس نے 3 مثنویاں لکھی ہیں جو کافی مشہور ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ہمیں عادل شاہی دور میں اردو کی ترقی۔ عادل شاہی عہد میں یوں تو بہت سے شاعر ہوئے ہیں، لیکن جو بادشاہ شاعر ہوا تھا اس بادشاہ کا نام ہے ابراہیم عادل شاہ۔ اس نے ملی جلی ہندی زبان میں گیتوں بھری ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا نورس۔ تو یہ نورس کتاب کافی مشہور ہوئی۔ اس کے علاوہ بیجاپور میں بہت سے شاعروں کے نام ملتے ہیں، جیسے نصرتی، ہاشمی، رستمی وغیرہ۔ تو نصرتی نے 3 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا ہے، اس نے 3 مثنویاں بھی لکھی ہیں۔ یہ گلشن عشق، دوسری علی نامہ اور تیسری جو ہے تاریخ سکندری۔ اور ہاشمی کو ریختہ کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہونے کا شرف حاصل ہے، اور وہ اندھا شاعر بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رستمی بھی کیا ہے، قصہ بے نظیر کے نام سے انہوں نے حضرت تمیم انصاری کے عجیب و غریب واقعے کو انہوں نے قصہ بے نظیر کے نام سے لکھا ہے۔ تو اس طرح یہ تینوں شاعر کیا ہیں، عادل شاہی دور کے کافی مشہور شاعر ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے، 1676 عیسوی میں اورنگزیب نے دکن پر قبضہ کیا، تو دکن کی ریاستیں جو تھیں وہ پھر سے دلی کے ماتحت ہو جاتی ہیں، لیکن یوں شعر و شاعری کا چرچا جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ دکن کی یہ جو کتابیں تھیں یہ شمال تک پہنچتی ہیں اور شمالی لوگوں کو متاثر کرتی ہیں، اور وہ بھی اس زبان میں لکھنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے، اردو زبان جو ہے وہ پنجاب سے، یعنی پہلے مسلمان جب سندھ میں آتے ہیں
تو پنجاب سے شروع ہو کر یہ دکن میں پہنچ کر دکن میں اس میں مختلف کتابیں لکھی جاتی ہیں. پھر جب یہ کتابیں شمالی ہندوستان پہنچتی ہیں تو اردو نے ہمیں بہت سے شاعر بہت سے ادیب دیے ہیں، جیسے میر تقی، میر سعودہ، غالب، فیض احمد فیض. یہ سب کیا ہیں ہمارے بہت بڑے بڑے نامور شاعر ہیں. اس کے علاوہ ادیبوں کی بھی ہمارے پاس کمی نہیں ہے. ابوالکلام آزاد، سر سید احمد خان، مولانا الطاف حسین حالی، اس جیسے کیا ہے بلند پایہ ادیب و شاعر ہمارے یہاں موجود ہیں. تو MCQs ہیں. اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ ہے. معراج العاشقین کے مصنف کا نام کیا ہے؟ معراج العاشقین کے مصنف کا نام خواجہ بندے نواز ہے. اور نورس کتاب کے مصنف کا نام کیا ہے؟ نورس کتاب کے مصنف کا نام ابراہیم عادل شاہ. مندرجہ ذیل میں کون قطب شاہی دور کا شاعر ہے؟ تو قطب شاہی دور کا شاعر وجیحی ہے. دکن پر کون سے مغل بادشاہ کے قبضے کی وجہ سے دکن کی سلطنتیں دلی کے ماتحت ہو گئیں؟ اورنگزیب نے جب قبضہ کیا تو اس طرح دلی کے ماتحت ہو گئیں. امید ہے آپ کو یہ سیشن سمجھ میں آیا ہو. یہیں پر یہ سیشن ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.